الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان کنز ایمان میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم ابتداً ایک رکوع کی تلاوت سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد کنز ایمان شریف سے اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ معتمد اور مستند مفسرین کی تفسیروں کی روشنی میں الحمدللہ عز و جل اس ترجمے کی وضاحت بیان کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ اس فضیلت کو قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے آداب طعام کے شروع میں بیان فرمائی۔ چنانچہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جسے اس بات کی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ تمام مخلوق کی آواز سن سکتا ہے۔ سو جب کوئی شخص مجھ پر قیامت تک درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس کا اور اس کے والد کا نام میرے پاس پیش کرتا ہے، چنانچہ یوں کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود السلام پڑھنے کا معمول بنائیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملے ہم درود پاک پڑھتے رہیں اور اس کی خوب برکتیں لوٹتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پچھلے سلسلے میں ہم نے سورہ حجرات کے پہلے رکوع کی تلاوت اور اس کا ترجمہ تفسیر سننے کی سعادت حاصل کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آخری آیتوں میں ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان کے دو گروہوں میں اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ان میں صلح کراؤ، اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں تو چاہیے کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بینہما، تو چاہیے کہ ان کے درمیان اصلاح قائم کی جائے، ان کے درمیان درستگی اور اصلاح کی جو فضا ہے اس کو قائم کی جائے۔ اور انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ حجرات کے دوسری رکوع کی تلاوت اور اس کا ترجمہ تفسیر بیان کریں گے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ان باتوں کو بیان فرمایا کہ جن باتوں کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان آپس میں عداوت ہوتی ہے، مسلمانوں کے مابین آپس میں نا اتفاقی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، مسلمانوں کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑے کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، وہ تمام امور کیا ہیں؟ انشاءاللہ عز و جل تلاوت قرآن مجید کے بعد جب ہم ترجمہ کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ان باتوں کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے ابتداءً تلاوت قرآن مجید سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ابھی ہم نے سورہ حجرات کے دوسرے رکوع کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اب اس کا ترجمہ و تفسیر سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو نہ مرد مردوں سے ہنسے، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہ آیت بنی تمیم کے متعلق نازل ہوئی، جو فقراء مسلمین حضرت سیدنا بلال، سیدنا صہیب اور سیدنا عمار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو نظر حقارت سے دیکھتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو منع فرمایا کہ مسلمانوں کا آپس میں مذاق نہ اڑائے۔ یا ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب ابو جہل کا بیٹا جس کا نام اکرمہ تھا، یہ جب مسلمان ہو گئے تو لوگوں نے ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ منسوب کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ تو ابو جہل کا بیٹا ہے، اور لوگ اس طرح ان سے کہنے لگے۔ تو ان کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں عرض کی۔ تو آخر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کرتے ہوئے فرمایا کہ مردوں کو برا کہنے سے زندوں کو اذیت نہ دو۔ تو لہذا ہر مسلمان پر یہ بات لازم ہے کہ کسی مسلمان کی تحقیر نہ کرے، اس کا مذاق نہ اڑائے، کہ معلوم نہیں کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہ ہم سے بہتر ہو، اس کا مقام اللہ کے ہاں ہم سے زیادہ ہو،
تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں مذاق اڑانے اور کسی کی تحقیر کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، غبار آلود ہوتے ہیں، ان کے پاس فقط 2 چادریں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ جب وہ کسی بات کے بارے میں قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پوری فرماتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو لوگ کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے اس پر ہنستے ہیں، ٹھٹا مذاق کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں احادیث طیبہ میں کتنی وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ آخر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں جب اس طرح کے لوگ حاضر ہوں گے کہ جو مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو انہیں جنت کے ایک دروازے سے بلایا جائے گا۔ وہ لوگ باوجود اس کے کہ بڑی پریشانی کے عالم میں ہوں گے، وہ جب اس دروازے کے پاس پہنچیں گے تو وہ دروازہ فوراً بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح دوسرے دروازے سے انہیں پکارا جائے گا۔ جب یہ لوگ اس دروازے کے پاس پہنچیں گے تو وہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ اس طرح کئی مرتبہ ان کے ساتھ یہ مرحلہ ہوگا۔ آخر کار تھک ہار کر یہ لوگ بیٹھ جائیں گے، پھر دوبارہ انہیں پکارا جائے گا تو یہ لوگ اٹھ کر نہیں جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی مسلمان کا مذاق اڑانے سے، چونکہ اس کی دل آزاری کرنا ہے، اس کو حقیر جاننا ہے اور اس کی بے عزتی کرنا ہے، اور اس کے بارے میں حدیث شریف میں کیا ارشاد ہوا سنیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا، اس کا دل دکھانا، کعبے کی دیوار کو ڈھانے سے بھی زیادہ برا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو لازم ہے کہ وہ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے بلا وجہ کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ جیسے کہ آپس میں دوست جب جمع ہوتے ہیں تو 4 دوست جمع ہو گئے تو 3 شخص مل کر کسی ایک کو ٹارگٹ بنا کر اس کے بارے میں مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسی سی باتیں کہتے ہیں کہ جس سے چوتھے شخص کا دل دکھتا ہے۔ اگرچہ بظاہر وہ ہنس رہا ہوتا ہے لیکن دلی طور پر وہ افسردہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس کا دل دکھا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں بھی مذاق کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ صورت کہ جہاں پر نہ کسی مسلمان کی دل آزاری ہو رہی ہو، نہ جھوٹ بولا جا رہا ہو، نہ فریب کاری سے کام لیا جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں شریعت نے مزاح کی اجازت دی ہے۔ جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی اس طرح کا مزاح ثابت ہے، لیکن بہت ہی کم۔ جیسے کہ ایک عورت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور وہ آخر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اونٹ کو طلب کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے۔ تو وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو اونٹ چاہیے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ کا بچہ تو ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم تمہیں اونٹ کا بڑا بچہ دے دیں گے۔ تو یہ بھی مزاح ہے، لیکن اس مزاح میں نہ جھوٹ ہے، نہ کسی کی دل آزاری ہے اور نہ ہی فریب سے کام لیا گیا ہے۔ لہذا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ یعنی جس طرح ایک مسلمان مرد کو مسلمان مرد پر ہنسنے سے، اس کا مذاق اڑانے سے منع فرمایا گیا، تو اسی طرح عورتوں کا بھی تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ایک عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے اور اس پر نہ ہنسے۔ اگرچہ مسلمان مردوں کے ذکر کے وقت عورتوں کا ذکر بھی بالطبع شامل ہو چکا تھا، لیکن عورتوں کا ذکر الگ سے اس لیے فرمایا کہ یہ گناہ کی عادت عورتوں میں بالخصوص پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتیں دونوں ہی کو اس گناہ سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلی بات یہ کہ مسلمانوں کی کوئی قوم ذلیل نہیں،
ہر مومن عزت والا ہے، جیسے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب ایک انسان ایمان لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بلند کر دیتا ہے، تو ایمان لانے سے عزت بڑھتی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عظمت کا دار و مدار محض نسب پر نہیں، تقوی اور پرہیزگاری پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں زیادہ مکرم، زیادہ معزز وہ شخص ہے کہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو انسان کے اعمال صالحہ اختیار کرنے سے اس کی عزت، اس کا مرتبہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مسلمان بھائی کو نسبی طعنہ دینا حرام ہے اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ آج کل یہ بیماری مسلمانوں میں عام ہے اور پھیل چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام بری صفات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں طعنہ نہ کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی کو عیب نہ لگائے، کہ یہ در حقیقت اپنے ہی کو عیب لگانا ہے۔ آیت میں الفاظ استعمال ہوئے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو عیب کیسے لگاتا ہے؟ حالانکہ انسان تو اپنے آپ کو عیب نہیں لگاتا۔ تو اس کے جواب میں مفسرین نے بیان فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب ایک شخص کسی دوسرے شخص پر عیب لگاتا ہے، پھر وہ دوسرا شخص اس پر عیب لگاتا ہے، تو گویا اس شخص پر عیب لگانا خود اپنے اوپر عیب لگانا ہے۔ لہذا اس طرح اللہ تعالی نے اپنے اوپر عیب لگانے سے مسلمانوں کو منع فرمایا۔ اور اس بات کی تائید ایک حدیث شریف بھی کرتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان متعجب ہوئے، عرض گزارو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بھلا انسان اپنے والدین کو گالی کیوں کر دے سکتا ہے؟ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا در حقیقت بات یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ دوسرا پہلے والے کو گالی دیتا ہے۔ اسی طرح جب ایک مسلمان کسی مسلمان کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ دوسرا اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دوسرے کو گالی دینا گویا کہ اپنے والدین کو گالی دینا ہے۔ لہذا ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس آیت کو سن کر میرے مدنی چینل کے وہ ناظرین توجہ فرمائیں کہ معاذ اللہ جو لوگ بات بات پر گالی بکا کرتے ہیں، صبح جب ان کی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے تو گالی گلوچ سے ہوتا ہے، شام تک یہی سلسلہ جاری رہتا ہے، فحش پر مشتمل گفتگو سے ہمیں اعتراض کرنا چاہیے اور اپنے گفتگو کو اچھے انداز کے ساتھ اور نیکیوں بھری گفتگو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی برے کام کو چھوڑ کر اس سے توبہ کر چکا ہو اور اللہ تعالی کی طرف رجوع اس نے اختیار کر لیا ہو، تو اب ایسے شخص کو اس کے گناہ پر آڑ نہ دلائی جائے۔ جیسا کہ ایک شخص تھا جس کی عادت چوری کرنا تھی، اب اس کو راہ راست نصیب ہو گئی، وہ صراط و سنت کا پابند بن گیا، اس نے چوری سے توبہ کر لی۔ اب اس کو چور بول کر یا اس کی طرف ایسے الفاظ بول کر کہ جس کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہوتی ہو، یہ الفاظ استعمال کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ کیونکہ میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بارے میں سخت وعید حدیث شریف میں بیان ہوئی کہ سرکار دو عالم
نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ایسے گناہ پر عار دلائے کہ جس گناہ سے اس نے توبہ کر لی تھی، تو عار دلانے والے شخص کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دے گا کہ جب تک وہ شخص خود اس گناہ کے اندر مرتکب نہ ہو جائے۔ الامان والحفیظ، کس قدر ڈرا دینے والی یہ حدیث ہے، اور ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اور یہ تمام گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم فضول بولنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، فضول گفتگو ہمارا شیوا بن چکی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے کبھی ہم کسی مسلمان کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی پر کوئی عیب کسی کا اچھال رہے ہوتے ہیں، اور کبھی جو ہے کسی کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے گفتگو کے انداز کو درست کرے اور قفل مدینہ لگاتے ہوئے کم سے کم گفتگو کرنے کا معمول بنائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا۔ کہ ایک انسان جب اسلام لے آیا تو اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے مرتبے کو بلند کر دیا، لیکن جب یہی مسلمان مختلف گناہوں میں مبتلا ہو گیا تو اس کو فسق کے درجے میں داخل کیا گیا اور اسے فاسق شریعت کے طور پر کہا گیا۔ تو کتنی بری بات ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے بعد ایسے اعمال کرے کہ جس کی وجہ سے اسے فاسق کہا جائے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم میں سے کسی بھی مسلمان بھائی یا مسلمان بہن سے اس طرح کے گناہ سرزد ہو چکے ہوں تو انہیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جس کی دل آزاری کی ہو، جس پر ہم ہنسے ہوں، جس کا مذاق اڑایا ہو، تو اس سے بھی معافی مانگے، اور اگر توبہ نہیں کریں گے تو یقیناً ہم خود اپنے ذات پر ظلم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بیان ہوا کہ یعنی مسلمان بھائی پر بدگمانی نہ کیا کرو، اگر اس کے کام یا کلام میں اچھا پہلو نکل سکتا ہو تو اسے خواہ برے پہلو پر محمول نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی ایسا کلمہ سرزد ہو گیا ہو کہ جس میں 99 پہلو کفر کے ہوں اور ایک پہلو اسلام کا ہو، تو حکم ہے کہ اس کلمے کو اسلام والے پہلو پر محمول کیا جائے اور اس کی تکفیر نہ کی جائے، یعنی اسے کافر نہ کہا جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ مسلمان آپس میں مثبت خیالی پیدا کرنے کی کوشش کریں اور منفی اثرات سے اپنے آپ کو بچا کر، منفی ذہنوں سے اپنے آپ کو بچا کر مثبت خیالی شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم کسی شخص کی کوئی بات سوچتے ہیں تو مختلف پہلو اس کے سامنے آتے ہیں، تو زیادہ سوچنے سے بہت گمان پیدا ہوتے ہیں، اور بعض پہلو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ منفی ہوتے ہیں اور جو گناہ پر مشتمل ہوتے ہیں، لہذا بدگمانی کرنے سے اللہ تعالی نے منع فرمایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر بہت ہی پیارا کلام ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کے دل میں بدگمانی ڈالتا ہے، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ شیطان کی تصدیق نہ کرے اور اس کو خوش نہ کرے، حتیٰ کہ اگر کسی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو تو پھر بھی اس پر حد لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے شراب کا ایک گھونٹ پی کر کلی کر دی ہو، یا کسی نے اس کو زبردستی شراب پلا دی ہو، اور اس کا احتمال ہے، تو وہ دل کی تصدیق کر کے شیطان کو خوش نہ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر مسلمان کے خون کو، اس کے مال کو اور اس کے متعلق بدگمانی کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے جب تک وہ خود کسی چیز کا مشاہدہ نہ کرے
یا اس پر دو نیک گواہ قائم نہ ہو جائیں اس وقت تک مسلمان کے متعلق بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ اس آیت کی تفسیر میں نور العرفان میں موجود ہے، یعنی مسلمان کے چھپے عیب تلاش نہ کرو جنہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی ستاری سے چھپا لیا ہے، کیونکہ تم میں بھی بہت سے چھپے عیب ہیں۔ تم دوسروں کا پردہ رکھو تاکہ تمہارا پردہ رہے۔ بہتر ہے کہ خود اپنے عیب ڈھونڈو اور توبہ کرو۔ لہذا کسی مسلمان میں عیب کو ڈھونڈنے کے بجائے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ہی عیبوں پر غور کرے، کہ اگر ہم کسی کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، کسی کے عیب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ 3 انگلیاں ہماری ہی طرف آتی ہیں، جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہوتی ہے کہ اے شخص، جس طرح تو دوسروں میں عیب کو تلاش کر رہا ہے تو اپنے اندر عیوب کو دیکھ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیرے کتنے عیوب کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو تیرے عیوب کو ظاہر کر دے، تو پھر ایسے ایسے عیوب ظاہر ہوں کہ مسلمان تجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرے۔ لہذا کسی دوسرے کے عیوب پر نظر کرنے کے بجائے انسان کو چاہیے کہ اپنے عیوب پر نظر کرے۔ آگے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ خیال رہے کہ کسی کے واقعی عیب اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ غیبت کبیرہ گناہ ہے، بعض صورتوں میں جائز بھی ہے اور بعض صورتوں میں ناجائز بھی ہے۔ ناجائز ہونے کی چند شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ جس کی غیبت کی ہے وہ مسلمان ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خاص شخص معین ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عیب اس میں موجود ہو۔ اگر وہ عیب اس کے اندر موجود نہ ہوگا تو وہ غیبت نہیں ہوگی بلکہ وہ بہتان ہوگا، جو کہ غیبت سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ عیب اعلانیہ نہ ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اس عیب کے بیان کرنے کی کوئی شرعی ضرورت درپیش نہ ہو۔ لہذا کافر کی غیبت جائز، غیر معین شخص کی غیبت جائز، اور ظاہری اعلانیہ شرابی یا فاسق کی غیبت کرنا بھی جائز ہے، جس کو سب جانتے ہوں کہ وہ فاسق ہے۔ لہذا غیبت کی جو جائز صورتیں ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی شخص ناجائز صورتوں کو اپنائے گا تو یقیناً کبیرہ گناہ میں مرتکب ہوگا۔ تو لہذا غیبت سے ہم سب کو بچنا چاہیے، اور غیبت کی تعریف، غیبت کے بارے میں احادیث طیبہ، غیبت کے بارے میں قرآنی آیات، غیبت کے بارے میں واقعات، ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے لیے آپ سے مشورہ ہے کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ جو کہ 504 صفحات پر مشتمل کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں، اس کو حاصل کیجیے اور اس کو اول تاخیر پڑھنے کی نیت بھی کر لیجیے۔ انشاءاللہ بہت سی معلومات کو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس میں جمع فرمایا ہے۔ جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے تو بہت سی معلومات ہمیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کتاب کو مکمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیبت کے بارے میں آگے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی جس طرح ایک مردہ شخص کا گوشت کھانا یہ حرام ہے، اسی طرح غیبت بھی بہت شدید گناہ کبیرہ ہے، اس سے ہر شخص کو بچنا چاہیے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ معلوم ہوا کہ انسانوں کی جو اصل ہے وہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام ہے، اور ان کی اصل چونکہ مٹی ہے
تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں اور انسانوں کی اصل مٹی ہے، اور کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے نسب کی وجہ سے فخر کرے، بلکہ جو تقوی میں زیادہ بڑھ کر ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، گوار بولے ہم ایمان لائے، تم فرماؤ تم ایمان تو نہ لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم مطیع ہوئے۔ کچھ لوگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، فقط زبانی الفاظ سے کہہ رہے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے کسی عمل کا تمہیں نقصان نہ دے گا۔ کہ ایمان لانے کے بعد یقیناً عزت بڑھتی ہے، تو لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، بے شک اس سے تمہاری عزت اور مرتبہ بڑھے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے کون ہیں؟ فرمایا ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہ کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک ھم الصادقون، وہی سچے ہیں۔ جی ہاں، ایمان لانے والے حقیقی معنوں میں وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کامل یقین کے ساتھ ایمان لے آئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو جو احکامات انہیں عطا فرمائے ان احکامات پر عمل پیرا ہوئے، جیسے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو پیش کرنا، یہ تمام کام مسلمانوں میں الحمدللہ پائے جاتے ہیں۔ لہذا کامل مسلمان ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ اختیار کرنا یہ لازم ہے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم فرماؤ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو؟ کچھ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور قسمیں کھا کھا کر اپنے دین کے بارے میں حضور علیہ السلام کو بتانے لگے، تو اللہ تعالی نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ ذات تو وہ ہے کہ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو، آسمانوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، تو وہ تمہارے ایمانوں کے بارے میں بدرجہ اولا جانتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے محبوب وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، تم فرماؤ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو۔ کچھ لوگ حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد احسان جتلانے کے طور پر حضور علیہ السلام سے اپنے ایمان کے بارے میں بتاتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے سے حضور علیہ السلام پر کوئی احسان تمہارا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ تمہیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی۔ فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت کی اگر تم سچے ہو، اگر تم واقعی دل کے ساتھ ایمان لے آئے ہو تو یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے سب غیب، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سورہ حجرات کی آخری آیت کے اس جز پر غور کیا جائے۔
اللہ فرماتا ہے واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ ہم شب و روز اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، ہم شب و روز اللہ تعالیٰ کے کس قدر حکم عدولی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعراض کرتے ہیں، نمازیں ہم سے قضا ہو جاتی ہیں، ماہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے، جب زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام معاملات کو میرا رب دیکھ رہا ہے، ان تمام معاملات کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب یہ لوگ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کی جزا اور ان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ لہذا سبھی مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح اپنی زندگی کو گزاریں کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کو گزارا، اس طرح اپنی زندگی کو، اپنے شب و روز کو گزارنے کی کوشش کریں کہ اس زندگی کے گزارنے میں کوئی گناہ سرزد نہ ہو، ہمیشہ نیکیاں کرتے رہیں اور نیک اعمال کی ترغیب دوسروں کو دلاتے رہیں۔ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے مشک بار اور مدنی ماحول میں پیاری پیاری باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ آپ سے عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی برکت سے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو بے نمازی تھے لیکن الحمدللہ جب اجتماع میں آنے لگے تو نمازی بن گئے، ایسے لوگ کہ جو اپنے والدین کے نافرمان تھے، الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع کی برکت سے وہ والدین کے فرما بردار بن گئے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور اس کے ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں بھی شرکت کیجیے اور اس کے مدنی قافلوں میں بھی شرکت کر کے خوب نیکیاں جمع کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔